بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے کمپیوٹر اے سائن آف گاڈ۔ کمپیوٹر اے سائن آف گاڈ۔ دیکھیے، قرآن میں ایک بہت ہی بڑی بات کہی گئی تھی کہ بعد کے زمانے میں یعنی لیٹر پیریڈ میں جو ڈسکوریز ہوں گی، جو انوینشنس ہوں گی، وہ قرآن کی باتوں کی تصدیق کرنے والی بن جائیں گی، یعنی ان کو کنفرم کرنے والی بن جائیں گی۔ ہسٹری میں دیکھیے ہم پاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکشن کیے، مگر سب کے سب پریڈکشن غلط ثابت ہوئی۔ جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ کمیونزم کی صبح پیرس سے جھانک رہی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پیرس یا کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری سے کمیونزم کی صبح طلوع نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہم پاتے ہیں کہ ہسٹری میں بہت سے لوگوں نے کچھ پریڈکشنس کیے۔ یہ پریڈکشنس ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ اسی پر ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ ہونا تھا۔ اگر یہ پریڈکشن صحیح ہو جائے تو وہ رائٹ تھے، یہ پریڈکشن غلط ہو جائے تو وہ غلط تھے۔ تو پریڈکشن بہت ہی زیادہ سیریس چیز ہے، بہت زیادہ سیریس چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری آف تھاٹ میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے ایک چیز کو بتایا فیوچر کے لیے، یعنی پریڈکٹ کیا، اور وہ ویسے ہی کہ ویسی نکلی۔ تو اسی میں سے ایک کمپیوٹر بھی ہے۔ قرآن میں کہا گیا تھا کہ خدا ایوب السماوات والارض ہے، خدا زمین و آسمان کو مینیج کر رہا ہے۔ یہ جو یونیورس ہے جس میں کاؤنٹلیس اسٹارس ہیں، پلینٹس ہیں، باڈیز ہیں، ایک پوری بہت ہی انتھنکیبل دنیا ہے، اور پوری کی پوری دنیا جو حرکت میں ہے، موو کر رہی ہے، جسٹ لائک اے یونیورسل فیکٹری۔ تو قرآن میں کہا گیا تھا کہ خدا قیوم السماوات والارض ہے، یعنی خدا اس زمین و آسمان کو مینیج کر رہا ہے۔ پہلے زمانے کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا کہ خدا کیسے مینیج کر رہا ہے۔ تو خدا نے ہماری اس دنیا میں جو ہماری نون ورلڈ ہے، اس میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہے ڈیمونسٹریشن، یعنی ان سین ریئلٹیز کا سین ورلڈ میں ڈیمونسٹریشن۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک ہے کمپیوٹر۔ دیکھیے، کمپیوٹر کو میکینیکل مائنڈ کہا جاتا ہے، میکینیکل مائنڈ۔ اور انسان جو ہے وہ بھی ایک مائنڈ ہے۔
ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ انسان کا مائنڈ اتنا زیادہ بڑا ہے، اس کی کیپیسٹیز اتنی زیادہ ہیں، انسان کے مائنڈ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے ایک ایک مثال دی کہ اگر ایک کمپیوٹر، بہت بڑا کمپیوٹر بنایا جائے، سپر کمپیوٹر، دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر، تو اس نے کہا کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ 7 اسٹوریز کی ایک بلڈنگ میں، اس نے کہا کہ اگر ایک ایسا سپر کمپیوٹر بنایا جائے، اگر ابھی تک بنا نہیں ہے ایسا کمپیوٹر ابھی تک بنا نہیں ہے، تو ہیومن مائنڈ کو بتانے کے لیے اس نے کہا کہ اگر ایک ایسا سپر کمپیوٹر بنایا جائے جس کا انفراسٹرکچر 7 اسٹوریز کی بلڈنگ میں پھیلا ہوا ہو، تو وہ انسانی مائنڈ کا صرف ایک رف اسکیچ ہوگا. ایسا سپر کمپیوٹر صرف انسانی مائنڈ کا ایک رف اسکیچ ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انسانی مائنڈ کو آپ کا ایک اسکیچ بنائیں، بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑھائیں اس کو، تو بلا تشبیہ میں کہوں گا کہ وہ ڈیوائن مائنڈ کا ایک رف اسکیچ ہوگا. تو کمپیوٹر نے یہ بتایا کہ خدا، جس کو کہ سر جیمز نے کہا تھا کہ میتھمیٹیکل مائنڈ، خدا کو اس نے جو ویژولائز کیا تو کہا کہ ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے جو پورے یونیورس کو کنٹرول کر رہا ہے. لیکن اس کے زمانے میں کمپیوٹر نہیں بنا تھا ابھی، اب کمپیوٹر بنا ہے. آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ آج کمپیوٹر سے سارے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. جیسے ایک بہت بڑا آفس ہے تو وہ کمپیوٹر سے مینیج کیا جاتا ہے. ایک کارپوریٹ بزنس ہے جو پھیلا ہوا ہے نہ صرف کنٹری میں بلکہ ساری دنیا میں، تو اس کو کمپیوٹر سے مینیج کیا جاتا ہے. شپ چلتے ہیں بڑے بڑے سمندروں میں، ایروپلین اڑتے ہیں فضا میں، ان سب کو کمپیوٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. آج جو وارفیئر ہوتی ہے، آج کی وارفیئر جو اتنی بڑے لیول پر ہوتی ہے کہ دنیا میں کبھی ایسی لڑائی نہیں ہوئی. یعنی پورے یونیورس، پوری دنیا کے ریسورسز کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے. آج کی وارفیئر جو ہے وہ بھی کمپیوٹر سے لڑی جاتی ہے. اور دیکھیے، انسان نے، آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سیٹلائٹ اسپیس میں بھیجے ہیں. جب میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا 67 سے پہلے، تو گاؤں میں اس وقت کوئی پولوشن نہیں تھا. رات کو آسمان میں ایک دم صاف دکھائی دیتا تھا، ایک دم صاف. دلی میں تو آپ آسمان کو صاف نہیں دیکھتے، لیکن اس وقت گاؤں میں آسمان بالکل صاف ہوتا تھا. خاص طور پر جب بارش آتی تھی تو اور بھی صاف ہوتا تھا. تو میں اکثر سوتا تھا اپنے گھر کے صحن میں، گھر کے آنگن میں رات کے وقت. تو اوپر جب میں دیکھتا تھا تو جگمگ کرتے ستاروں کے درمیان کئی بار کوئی روشن باڈی موو کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی.
یعنی موونگ اسٹار سمجھ لیجیے. تو اس سے میں دیکھتا تھا کہ یہ ہے مین میڈ سیٹلائٹ جو گھوم رہا ہے. کیونکہ ستاروں کی موومنٹ کو آپ اس طرح سے نیکڈ آگے سے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ بہت اوپر بہت اوپر بہت اوپر ہوتے ہیں. لیکن یہ جو انسان کا جو بھیجا ہوا سیٹلائٹ ہوتا ہے وہ تو بہت نیچے ہوتا ہے, وہ دکھائی دیتا ہے. تو موونگ اسٹار کے روپ میں مجھے دکھائی دیتا تھا, تو میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ ہے انسان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ. اس کو بھی مینج کیا جاتا ہے زمین پر کمپیوٹر سے. تو کمپیوٹر نے اس طرح سے جو کرشمہ دکھایا ہے وہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ کس طرح سے خدا ساری یونیورس کو مینج کر رہا ہے. کمپیوٹر ہماری چھوٹی سی جو دنیا ہے, ہمارا کارپوریٹ بزنس ہے, ہمارا ایویشن ہے, ہمارا جو انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے, یا آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے, آج کل کے زمانے کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ سارا جو انسان چلا رہا ہے پوری سویلائزیشن, اس کو مینج کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے. یہ گویا ایک طرح کا ڈیمونسٹریشن ہے ہیومن لیول پر کہ جس طرح سے کمپیوٹر مینج کر رہا ہے انسانی دنیا کو, اسی طرح سے خدا پورے یونیورس کو مینج کر رہا ہے, اسٹارس کو, پلینٹ کو, گلیکسی کو, سولر سسٹم کو اور ساری دنیا کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیوائن سائن ہے, خدا کا نشان ہے کمپیوٹر, جو اس چیز کو انڈرسٹینڈیبل بنا رہا ہے جس کو پہلے انسان نہیں جانتا تھا. اس سے پہلے انسان سوچ نہیں پاتا تھا کہ کیسے خدا مینج کرتا ہوگا. تو خدا نے ہماری اس دنیا میں ایسے پوٹینشیل رکھے تھے, ایسی چیزیں رکھ دی تھیں یہاں, انہی چیزوں کو لے کر کے انسان نے کمپیوٹر بنایا ہے. یعنی کمپیوٹر خدا کی ہی دی ہوئی نیچر سے بنا ہے. نیچر میں خدا نے جو پوٹینشیل رکھے تھے, اسی پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا کر کے ہم کار بناتے ہیں, ہوائی جہاز بناتے ہیں, ہر چیز بناتے ہیں. تو اسی پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا کر کے یہ کمپیوٹر بھی بنا ہے. کمپیوٹر سچ پوچھے تو انوینشن نہیں ہے, وہ ڈسکوری ہے. اکثر لوگ اس طرح کی چیزوں کو کہہ دیتے ہیں انوینشن. انسان نے کوئی چیز انوینٹ نہیں کی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی ڈسکوری ہے. یعنی نیچر میں چھپی ہوئی چیزوں کو ڈسکور کر کے اس کو استعمال کرنا, انہی میں سے ایک ہے کمپیوٹر. تو یہ میکینیکل برین جو ہے ہم کو ہیومن برین کے بارے میں بتاتا ہے. پھر بہت زیادہ اس کو بڑھائیے تو بلا تشبیہ وہ ڈیوائن برین کو ہی بتا رہا ہے. کس طرح خدا اتنے بڑے یونیورس کو مینج کر رہا ہوگا, اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن. پھر اسی طرح دیکھیے کمپیوٹر کے ذریعے اور بہت ساری باتیں ہماری انڈرسٹینڈیبل بنی ہیں, ہمارے بس میں آئی ہیں, جو پہلے کے بس میں نہیں تھی. مثلا دیکھیے بہت ہی عجیب بات ہے, حدیث میں آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ آف اسلام آئے تھے 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ کا کلمہ زمین کے سارے چھوٹے اور بڑے گھروں میں داخل ہو جائے. ضرور ایسا ہونے والا ہے فیوچر میں کہ ورڈ آف گاڈ زمین پر بسنے ہوئے انسانوں کے
ہر گھر میں چھوٹے ہوں بڑے، کچے ہوں پکے، اس میں داخل ہو جائے. اس وقت یہ ایک لگتا تھا کہ ایک کہانی ہے. جسے پہلے زمانے میں ہوائی جہاز سے پہلے اڑن کھٹولے کہانی ہوا کرتی تھی. کیوں آپ دیکھیے 7 سینچری میں اس کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں تھی کہ شاید دنیا میں ورڈ آف گاڈ پہنچ جائے. کیسے پہنچے گا بتائیے؟ نہ تو کمیونیکیشن تھا، نہ کوئی سادھن تھا، اور پرنٹنگ پریس بھی اس زمانے میں وجود میں نہیں آیا تھا. اب جاتے ہیں قرآن اترا تو اس وقت پرنٹنگ پریس تھا نہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، یعنی ایک ایک کاپی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا ایک کاپی لکھنے میں، تو اس کو آپ پھیلائیں کیسے؟ یعنی قرآن کو گلوبل لیول پر پھیلانے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اس وقت آپ نے کہا، یعنی اس وقت یہ پریڈکشن تھی، یہ ایک انتھنکیبل پریڈکشن. 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں یہ کہنا یہ کہ یہ جو ورڈ آف گاڈ ہے، ایک وقت آئے گا جب کہ سارے گلوب کے تمام گھروں میں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کچا ہو یا پکا، اس کے اندر وہ داخل ہو جائے گا. کیسے داخل ہوگا؟ یہ انتھنکیبل تھا. پھر دیکھیے کہ ہسٹری میں ایک پروسیس چلا اس کے بعد کہ دھیرے دھیرے پرنٹنگ پریس بنا، چھپائی کا کام ہونے لگا. چھپائی کے معنی کیا ہیں؟ ایک قرآن آپ نے، ایک قرآن یا کوئی کتاب آپ نے تیار کی، اس کے تیار کرنے میں جو بھی ٹائم لگے، اس کے بعد ڈال دیا اس کو آپ نے پرنٹنگ پروسیس میں، تو آپ ملین کاپی نکال لیجیے اس کی. تو اس کوئی جانتا ہی نہیں تھا 7 سینچری میں، جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک کاپی بناؤ اور پھر اس کی ملین کاپی نکال لو. انتھنکیبل تھا اس وقت، لیکن ایسا ہوا. تو پہلے قرآن جو ہے، جو ورڈ آف گاڈ ہے، وہ پھیلنے لگا چھپائی کے ذریعے سے، چھپ کر پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی وہ لمیٹڈ وے میں پھیل پاتا تھا. پھر ہوائی جہاز بنے اور قرآن کے چھپے ہوئے نسخے ہوائی جہاز میں لد کر کے جگہ جگہ پہنچنے لگے. اس طرح سے قرآن زمین میں پھیلنے لگا ادھر ادھر، لیکن اب بھی لمیٹڈ وے میں پھیل پاتا تھا. اس کے بعد آیا کمپیوٹر کا زمانہ. اب پورا اسلام کا لٹریچر، پورا قرآن، تمام حدیثیں سب کمپیوٹر میں ڈال دی گئیں. اب کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی ایک گوشے میں آپ ہوں، ایک جھوپڑے میں ہوں، آپ ایک کمرے میں ہوں، آپ وہاں اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر میں اس کے کی بورڈ پر آپ انگلیاں چلائیے اور اچانک آپ دیکھیں گے کہ اس کی اسکرین پر چلا رہا ہے قرآن پورا کا پورا، اسلام کا لٹریچر پورا کا پورا، کہیں بھی آپ ہوں. آج صبح کیا ہوا، آج ہی کی مارننگ کی بات ہے، اپنے لڑکی سے میں نے کہا کہ ایک تجربہ کرنے کے لیے کہ کمپیوٹر کے بارے میں چاہتا تھا کہ جب کمپیوٹر کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے اس وقت. اس بات کا میں چاہتا تھا تجربہ کرنا کہ جب کمپیوٹر سے ایک بات پوچھی جائے کیونکہ جو فیڈ کریں گے آپ اسی کے مطابق جواب دے گا وہ. تو میں نے کہا کہ اس کو ایک ورڈ دیا. میں جس گاؤں میں پیدا ہوا یو پی کے، اس کے گاؤں کا نام ہے بڈہریا، BADHARIA، بڈہریا. اب بڈہریا ایک بہت ہی
ریموٹ ولیج ہے, بہت ہی ان نون ولیج ہے. آپ کسی بھی ایٹلس میں دیکھیں تو برڈیا کا ورڈ نہیں ملے گا, کسی بھی ایٹلس میں برڈیا کا ورڈ چھپا ہوا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹائپ کرو, تو ٹائپ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں انفارمیشن چلی آ رہی, انفارمیشن برڈیا کے بارے میں انفارمیشن چلی آ رہی. مجھے میرا نام بھی ہے, اقبال احمد سہیل کا نام ہے, ہمارا جو اسکول بنایا گیا ہے اسکول کا نام چلا آ رہا ہے, اس کا لوکیشن کہاں ہے وہ چلا آ رہا ہے, اس کے لنک کہاں سے ہیں, روڈ لنک اور ٹرین کا لنک, وہ سب چلا آ رہا ہے. کیسی عجیب چیز ہے. میں نے کہا کہ کمپیوٹر, یعنی اس کے اندر نالج کا خزانہ ہے, اتنی نالج بھری ہوئی ہے کہ جو میں سمجھتا تھا کہ بڈریا کے نالج ہوگی نہیں اس کے اندر, تب بھی چلی آ رہی ہے. تو پوری انسائکلوپیڈیا, پورا قرآن, پورا حدیث لٹریچر, پورا اسلام کی ساری کتابیں عربک میں, انگلش میں, فرینچ میں, ہر زبان میں اس میں بھری ہوئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے قرآن کو ہاتھ سے لکھ کر بہت ہی تھوڑے لوگوں تک پہنچانا پاسبل ہوتا تھا. پرنٹنگ پریس میں بھی ریلیٹیولی ایک لمیٹڈ دائرے میں قرآن پہنچ پاتا تھا. بڑھتے کمپیوٹر کا زمانہ آیا. اب قرآن کو اور پورا لٹریچر جو اسلام کا ہے اس کو قرآن ڈال دیا گیا کمپیوٹر میں. اب دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں, صرف اس کے کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلائیے اور آپ اچانک آپ دیکھیں کہ اس کی اسکرین پر ساری کتابیں چلی آ رہی ہیں. تو کون جانتا تھا کہ اس طرح سے, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کمپیوٹر اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر جگہ کمپیوٹر ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر میں, دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ جائے گا ورڈ آف گاڈ. تو سچ مچ کمپیوٹر تو آج ہر کچے گھر میں, ہر پکے گھر میں پہنچ گیا ہے. ہر آدمی کے لیے وہ ایکسیسیبل بن گیا ہے. کبھی انسان نے سوچا نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی ٹیکنیک ہے جو یونیورسل لیول پر اس کو ایکسیسیبل بنا دے. یہ کیسی انوکھا واقعہ ہے کہ جو پریڈکشن آپ نے کی تھی وہ وہی کہ وہی پوری ہوئی. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پرافٹ آف اسلام کا پرافٹ ہونا اس سے اسٹیبلش ہوا کہ سچ مچ وہ پرافٹ آف گاڈ تھے. اگر پرافٹ آف گاڈ نہ ہوتے تو فیوچر کی باتیں کیسے وہ جانتے, کیسے وہ بتا پاتے کہ خدا قیوم السماوات والارض ہے. یہ کبھی بالکل تم کو اپنے علم انسانی کے روح سے تم کو انڈرسٹینڈیبل ہو جائے گا. کیسے جانتے کہ وہ ورڈ آف گاڈ جو ہے ساری دنیا میں ایک انسان کے لیے ایکسیسیبل بن جائے گا. کیسے جانتے وہ؟ تو جس کو کہتے ہیں دلیل نبوت, اس کو کہتے ہیں دلیل نبوت, یعنی پرافٹ کے پرافٹ ہونے کا پروف. اس کو کہتے ہیں دلیل نبوت, پرافٹ آف گاڈ ہونے کا پروف. تو ایک ہی ایکسیپشن پوری ہسٹری میں ہے کہ کسی نے فیوچر کے بارے میں ایسی بات کہی ہو جو اس وقت نہ پائی جاتی ہو جبکہ اس نے کہا تھا. وہ انسان کے زمانے میں, اس کے کنٹمپریری ورلڈ میں وہ چیز نہ پائی جاتی ہو, اور ڈسٹینٹ فیوچر میں وہ ہو اور بات کو وہ نکلے اور پہلے وہ جان لے. ایسی تو کوئی اور ایگزامپل ہے نہیں. صرف ایک ہی ایگزامپل ہے, وہ ہے پرافٹ آف اسلام کا ہے.
کوئی بھی دوسرا ایگزامپل اس بارے میں ہے نہیں. پوری ہسٹری اس سے خالی ہے. کیونکہ ایک اس میں یہ نکلا کہ اس سے پرافٹ آف اسلام کا پرافٹ آف گاڈ ہونا اسٹیبلش ہو گیا. اب کوئی انکار کرے تو وہ دھاندلی ہوگی. اب خام خواہ تو آپ کسی بات کا بھی انکار کرتے رہیں, لیکن اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کے لیے اب انکار کا, ریفیوز کرنے کا کوئی بھی چانس باقی نہیں رہا ہے. تو ایک آسپیکٹ یہ ہوا. اسی طرح دیکھیے, ایک بڑی انوکھی بات مجھے ابھی حال میں سمجھ میں آئی. یعنی اس نے, کمپیوٹر نے ایک نیا کلچر پیدا کیا ہے, جس کو کہتے ہیں پروگرامنگ. اس سے پہلے پروگرامنگ کا ورڈ ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا تھا. جب کمپیوٹر ایج آیا ہے تو ایک کلچر آیا جس کو کہتے ہیں پروگرامنگ. یعنی جو میکینیکل ڈیوائس بنائی جاتی ہے کمپیوٹر کی شکل میں, تو اس کے اندر پروگرامنگ کی جاتی ہے. اس کے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہم ہر بات نکال لیتے ہیں اس سے, تو پروگرامنگ کی وجہ سے نکال پاتے ہیں. اس میں فیڈ کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ایسا نہیں کہ اپنے آپ ہی اس کے اندر موجود ہوں. وہی چیزیں بتائے گا کمپیوٹر جو اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہو, جو اس کے پروگرامنگ میں شامل ہو. پروگرامنگ تو یہ ایک نیا لفظ یوز ہونا شروع ہوا ہے کمپیوٹر کلچر کے بعد. اس نے ایک بہت بڑی بات, یعنی موقع دیا مجھے کہ ایک بہت بڑی بات میں ڈسکور کر سکوں. وہ ہے موت کے بارے میں. موت کے بارے میں دیکھیے, بہت پہلے سے, جب سے مجھے ہوش آیا ہے, تو ایک سوال سے میں دو چار تھا. کیونکہ ایسا ہے کہ جب میں 5 سال کا تھا تو میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی. دسمبر 1929 میں, دسمبر 1929 میں میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی. اور باپ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا مجھ کو. تو ڈیتھ کا مجھے ایکسپیرئنس ہوا اس وقت جب کہ میں 5 سال کا تھا. ڈیتھ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر میرے باپ کا انتقال ہوتا بہت بات کو 100 سال پوری ہونے کے بعد, تو ڈیتھ کو میں قریب سے نہیں دیکھ پاتا. تو میں باپ کی گود میں بے خبر رہتا, کیونکہ وہ میری پیمپرنگ کرتے تھے بہت زیادہ. تو دسمبر 1929 میں میرے باپ پر, جس کو کہتے ہیں فالج یا اسٹروک ہوا. سخت سردیوں کا زمانہ تھا وہ, تو اس میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ میرے لیے جا کے موت کو دیکھا میں نے, موت کو قریب سے جانا میں نے. اس وقت ظاہر ہے کہ میری عمر ایسی نہیں تھی کہ میں گہرائی سے باتوں کو سمجھوں, لیکن موت میرے دماغ میں بیٹھ گئی. جب بھی میں جیسے کوئی مرتا ہے تو وہاں جاتا ہے آدمی, تجہیز تکفین ہوتی ہے تو قبرستان میں جاتے ہیں لوگ. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ میں بھی جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ کوئی بھی موت کی بات نہیں کرتا. میں خود تو موت کے بارے میں سوچتا ہوں, لیکن جو لوگ وہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ موت کا کوئی چرچا نہیں کرتے. کوئی ریلیٹیو میں سے کوئی مر جائے تو لوگ وہاں آتے ہیں, جس کو کہتے ہیں تعزیت کے لیے آتے ہیں. اس طریقے سے کنڈولنس میٹنگ ہوتی ہے, کوئی مر جائے تو میں نے دیکھا کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں گھر میں,
اور کچھ بھی نہیں ادھر ادھر کی باتیں کیا اور چلے گئے. کنڈولینس کی میٹنگوں میں بار بار میں شریک ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کیا مرنے والے کا بخان، مرنے والے کی تعریف، مرنے والے کا پریز، ایسے تھے ویسے تھے، لیکن موت کا کوئی چرچا نہیں، موت کا کوئی چرچا نہیں. ایسے ہی دیکھیے ہمارے جو پیپرز ہیں، جو میگزین ہے، اس میں کوئی مرتا ہے تو اس کے بارے میں چھپتا ہے، جو کہتے ہیں آبچوری. میں نے کتنے سارے پڑھے اس طرح کے آرٹیکل، لیکن اس میں صرف وہ مرنے والے کا تھا کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، اس کی پریز، لیکن موت کا کوئی چرچا نہیں. موت کیسی چیز ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ میں کسی کے مرنے پر تجہیز و تکفین کے لیے قبرستان گیا، وہاں پر جنازہ آیا، قبر کھودی گئی، دفن کیے گئے، یہ ساری چیزیں سامنے ہوئیں. بہت سے لوگ وہاں اور بھی تھے. میں نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں پایا میں نے کہ کوئی موت کا چرچا کرتا ہو. موت کی کوئی بات ہی نہیں. میں اکیلا ہوتا تھا جو موت کے بارے میں سوچتا تھا، چپ چاپ بالکل موت کے بارے میں سوچتا تھا. تو یہ میرے مائنڈ میں ایک سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ موت کو دیکھتے ہیں پھر بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے کو وہ جیسے کہ ایکسکلوڈ کر لیتے ہوں. لوگ دیکھتے ہیں کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا آدمی، ہاسپٹل میں آدمی مر گیا، اپنی فیملی میں کوئی مر گیا، پیپر میں نیوز آئی کہ فلاں آدمی مر گیا. قبرستان میں گئے تو وہاں کفن دفن میں دیکھا کہ ایک آدمی کو جو چلتا پھرتا تھا وہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں میں نے پایا کہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن موت کا کوئی چرچا نہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال سے بہت دنوں سے اس سوال پر میں بہت دنوں سے سوچتا تھا. تو کمپیوٹر نے اس سوال کو حل کیا. وہ ہے پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے کمپیوٹر میں. پروگرامنگ یعنی دیکھیں کمپیوٹر میں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے اسے کے مطابق کمپیوٹر جو ہے وہ ورک کرتا ہے. یعنی کمپیوٹر کے جو میکینیکل سورس ہے اسی پہ چلتی ہے. اگر ایک ورڈ یا ایک کانسیپٹ آپ نے کمپیوٹر میں فیڈ نہ کیا ہو، فرض کیے ڈیتھ، DEATH، ڈیتھ کا ورڈ کمپیوٹر میں فیڈ نہ کیا ہو یا اس کا کوئی کانسیپٹ نہ ڈالا ہو اس کے اندر آپ، تو کتنے ہی آپ پوچھتے رہیے کمپیوٹر کچھ نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ ڈیتھ کے بارے میں اس کے پاس معلومات نہیں ہے. اس کی پروگرامنگ میں ڈیتھ نہیں ہے تو وہ ڈیتھ کے بارے میں کچھ بتائے گا بھی نہیں. جیسے آج صبح میں نے جب بڑھڑیا کا ٹائپ کیا گیا وہ آ گیا اس میں، تو ایک الٹپ کچھ ورڈ انہوں نے یوز کیے، ایسے AWC AHR کچھ ایسی ادھر ادھر کے رینڈم طور پر. تو وہاں پر یہ ہے کہ کمپیوٹر نے وہاں پر انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، کیونکہ وہ فیڈ نہیں کیا گیا تھا. تو دیکھیے پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے یہ بات میں نے جانی کہ کمپیوٹر کے پروگرامنگ میں جو بات فیڈ کی گئی ہے اس کے بارے میں تو وہ خوب بتائے گا آپ کو، لیکن جو چیز فیڈ نہیں کی گئی ہے اس سے وہ ان اویئر رہے گا، بالکل ان اویئر رہے گا. اس سے میں نے یہ بات سمجھی کہ انسان کی جو پروگرامنگ نیچر میں کی گئی ہے، خدا نے جو کی ہے، اس میں موت کا کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے، موت کا ورڈ موجود نہیں ہے. کیوں؟ خدا نے پیدا کیا انسان کو ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر. اب جیسے آپ ایک مثال لیجیے، جیسے نیند ہے،
نیند کی پروگرامنگ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. شام آئی، رات ہوئی، تو ہر آدمی کو نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ ہماری جو پروگرامنگ ہے اس میں یہ ہے کہ رات آئے تو سو جاؤ، رات آئے تو سو جاؤ، رات آئے تو سو جاؤ. تو ہمارے جو مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہے اس میں نیند کو اس طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے کہ رات آئے تو سو جاؤ. اسی طرح سے موت کی پروگرامنگ نہیں ہے کہ تمہاری عمر جب 10 سال کی ہوگی تو مر جاؤ گے، یا 50 سال ہوگی تو مر جاؤ گے، 60 برس ہوگی تو مر جاؤ گے، 2008 میں تو مر جاؤ گے. ایسی کوئی پروگرامنگ ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے. جو اسکالرس ہیں سائیکالوجی اور بایولوجی کے، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہم نے بہت ریسرچ کی، آج تک یہ نہیں جان پائے ہم کہ موت کیوں ہوتی ہے. ہمارے ریسرچرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ موت کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں معلوم کہ موت کب آتی ہے، کیوں آتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے وہ بچے میں مر گیا، بچے کی عمر میں مر گیا، کوئی بچپن کی عمر میں مرتا ہے، کوئی نوجوانی کی عمر میں مرتا ہے، کوئی جوان ہو کر مرتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کر مرتا ہے. کسی کی عمر کا کوئی پتہ نہیں، کسی کی موت کب آئے گی اس کا کچھ پتہ نہیں. تو بات کیا ہے، موت ہماری پروگرامنگ میں شامل نہیں ہے جس طرح نیند شامل ہے. موت خدا کے ڈائریکٹ ورڈکٹ کے تحت آتی ہے. ڈائریکٹ طور پر خدا ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس انسان کو اس دنیا سے اٹھا لینا ہے. تو ساری باتیں دوسری، مثلاً بھوک لگنا، پیاس لگنا، نیند آنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ میں شامل ہیں. لیکن موت یا ڈیتھ ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ میں شامل ہے نہیں. تو ہمیں خبر کیسے ہو؟ وہ تو اچانک کسی وقت موت آ جاتی ہے، اچانک آ جاتی ہے. لا تدری بأی ارض تموت، لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کب مر جائے گا. موت ہر انسان کے لیے پوری طرح ایک ان نون چیز ہے، ان نون. سب کچھ جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ اس کی پروگرامنگ ہمارے نیچر میں موجود ہے. یہ میرے بولنے کا جو لہجہ وہ بھی پروگرام ہے میرے مائنڈ اس میں. ہر آدمی کے بولنے کا جو لہجہ ہے اس کی بھی پروگرامنگ ہے ہمارے مائنڈ. اس پروگرامنگ کے مطابق میرا لہجہ ہے، آپ کی پروگرامنگ کے مطابق آپ کا لہجہ ہے. کچھ بھی جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ سب کی پروگرامنگ ہوئی ہے پہلے سے. ابھی جو ڈی این اے کا اسٹڈی کی گئی ہے، ڈی این اے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز موجود ہے ہمارے ڈی این اے میں، لیکن ڈیتھ نہیں ہے. کیوں؟ ڈیتھ جو ہے وہ ڈی این اے میں شامل نہیں ہے، وہ جینڈر میں شامل نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ طور پر خدا اپنے فیصلے کے تحت کسی وقت وارد کر دیتا ہے. تو ڈائریکٹ طور پر خدا کے فیصلے کے تحت کسی کی موت واقع ہوتی ہے. اس لیے آدمی یعنی کانشیس لیول پر ڈیتھ سے واقف نہیں. آدمی کا جو کانشنس ہے، جو اس کا شعور ہے، اس میں ایٹرنیٹی بھری ہوئی ہے. ایٹرنیٹی، آئی ایم این ایٹرنل بینگ، یہ اس کا شعور ہے، اس کا کانشسنس ہے. یعنی کانشسلی ہر آدمی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے
اس کے انکانشیس مائنڈ میں بھری ہوئی ہے کہ آئی ایم این ایٹرنل بینگ، آئی ایم این ایٹرنل بینگ. اسی میں جیتا ہے آدمی اسی میں جیتا ہے، ایٹرنیٹی کے کانشیسنیس میں جیتا ہے انسان، یعنی دوامی شعور میں جیتا ہے انسان. تو کیسے سوچے آدمی؟ جس طرح سے کمپیوٹر اپنی پروگرامنگ کے خلاف نہیں سوچ سکتا، تو انسان سوچ نہیں پاتا. اس لیے وہ لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، لیکن اپنا جو اس کا جو ہے شعور وہ پریویل کرتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اپنے شعور کے لیول پر وہی سمجھتا ہے کہ میں تو اٹرنل ہوں، میں تو اٹرنل ہوں، میں تو اٹرنل ہوں. تو ہر انسان جیتا ہے ایٹرنیٹی میں اکارڈنگ ٹو ہز اون پروگرامنگ. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ انسان ایک اٹرنل بینگ ہے، ایک دوامی شخصیت ہے، لیکن مرنا تو ہے. تو جس طرح سے ہم ایکسیڈنٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہوتے ہیں. کسی ٹائم ٹیبل میں آپ چاہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہو تو ایسا نہیں کوئی ٹائم ٹیبل ملے گا آپ کو. ریلوے کے ٹائم ٹیبل چھپتے ہیں، اس میں یہ نہیں لکھا رہے گا کہ بج پر اتنے منٹ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ وہ ایکسیڈنٹ ہوگا. ریلوے کے ٹائم ٹیبل میں یہ چیز درج نہیں ہوتی، وہ تو اچانک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ. اس طریقے سے چونکہ میرے مائنڈ کی پروگرامنگ میں ڈیتھ شامل نہیں ہے، اس وجہ سے میں ایٹرنیٹی کے کانسیپٹ میں جیتا ہوں. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا کے اس فیصلے کو ہمیں الگ سے جاننا ہے. تو کیا کہ آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو اگینسٹ پروگرامنگ سوچ اپنے اندر لانا ہے، آؤٹ آف پروگرامنگ سوچ اپنے اندر لانا ہے. یعنی خدا کے اس فیصلے سے اپنے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے آؤٹ آف پروگرامنگ سوچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ موت آئے گی، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ آپ خدا کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. یہاں پر جو 60-70 سال آپ کو ملا ہے وہ تو ٹیسٹ پیریڈ تھا. یہاں جو ریکارڈ بنایا آپ نے اپنا، اس ریکارڈ کے مطابق اگلی دنیا میں آپ کا حساب کیا جائے گا. وہاں پر ہیل اور پیراڈائز جس کا آپ لائق ہوگے وہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے کہ ہم یہ جانیں خدا کے سامنے پیشی کو. تو موت کی ڈیٹ نہ جانتے ہوئے بھی ہمیں بیت پر سوچنا ہے. موت کی ڈیٹ نہ جانتے ہوئے بھی ہمیں موت کے بارے میں سوچنا ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں آؤٹ آف پروگرامنگ سوچنا ہے، اگینسٹ پروگرامنگ اپنے اندر سوچ پیدا کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم موت سے پہلے اپنے کو پریپیئر کر سکیں اس وقت کے لیے جب کہ ہم خدا کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تو دیکھیں اس کانسیپٹ میں موت جو ہے صحیح معنی میں ڈیتھ نہیں ہے، وہ ایک قسم کا ٹرانسفر ہے، یہاں سے وہاں چلے جانا. جیسے ایک آفیسر ابھی دلی میں کام کر رہا ہو، اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے، اس کو بھیج دیا جائے بامبے میں، تو اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اس کا ٹرانسفر ہوا، یعنی پلیس بدل گیا اس کا. پہلے وہ رہ رہا تھا بامبے میں، پہلے رہ رہا تھا دلی میں، اب وہ چلا گیا بامبے میں. ایسے ہی ڈیتھ جو ہے وہ بیچ کا ایک معاملہ ہے کہ موت سے پہلے آپ رہ رہے تھے اس پریزنٹ ورلڈ میں، موت کے بعد آپ چلے گئے اگلے دنیا میں،
جہاں خدا سے آپ کا سامنا ہونا ہے. تو یہ جو پیش آنا ہے خدا کے فیصلے کے تحت، اس کو ہمیں سوچ کر اپنے مائنڈ میں لانا ہے، کیونکہ پروگرامنگ نہیں ہے وہ. پروگرامنگ کے مطابق تو ہم اٹرنل بینگ ہیں، ہمیشہ رہنا ہے، ہم کو ختم نہیں ہونا ہے. تو ہم موت بولتے ہیں جو اس کے ایک لفظ بنایا ہے ہم نے، موت یا ڈیتھ. اس واقعے کو جو پیش آتا ہے اس کو بتانے کے لیے ہم نے ایک موت کا ورڈ استعمال کیا. حقیقت میں وہ ٹرانسفر ہے اس دنیا سے اس دنیا تک. یعنی جس وقت موت آتی ہے تب بھی انسان کا زندگی کا احساس زندہ رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اس وقت سمجھتا ہو کہ میں نہیں رہا، میں ختم ہو گیا. تب بھی اس کو آئی کا احساس باقی رہتا ہے، تب بھی وہ اپنے آپ کو جانتا رہتا ہے کہ میں ہوں. لیکن اس لمحے میں خدا اس کو اس دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا کی طرف کر دیتا ہے. تو ہمارے نسبت سے وہ بے خبر ہے، اپنی نسبت سے وہ باخبر ہے. ہماری نسبت سے وہ ان اویئر ہے، خود اپنی نسبت سے وہ اویئر ہے. تو ہمیں ایز اے پروگرامنگ نہیں لیکن ایز اے رسپانسبلٹی ہمیں اس بات کو الگ سے سوچ کر کے جاننا ہے. یعنی اگر پروگرامنگ میں شامل ہوتی ہے بات تو ایز اے پروگرامنگ ہم اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے. جیسے نیند ہے، نیند ایز اے پروگرامنگ ہماری زندگی میں شامل ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے رات کو 8:30 پر سو جانا ہے. جیسے میں نے پڑھا 15 اگست 1947 کو انڈیا جب آزاد ہوا تھا تو رات کو 12:01 پر وائسرائے یہ ریڈیو پر، اس وقت ریڈیو ہوا کرتا تھا، یہ اناؤنس کرنے والا تھا کہ ٹوڈے انڈیا از فری، ٹوڈے انڈیا از فری. جو تمام لیڈر لوگ جو تھے وہ برلا ہاؤس میں، دلی کے برلا ہاؤس میں اکٹھا تھے اس کو سننے کے لیے رات کے وقت. تو بڑے بڑے لیڈر وہاں تھے. تو وہاں پر جی ڈی برلا بھی تھا جو وہ بھی کانگریس میں شریک تھا وہ. تو جب وہ 8:30 ہوئے 8:30 وہ فوراً اٹھ گیا. وہ لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہمیں سننا ہے وائس رائے کا اناؤنسمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے سونے کا وقت ہو گیا، اب مجھے جانا ہے، میں کل اخبار میں پڑھ لوں گا. تو اس کو پہلے سے اس کی پروگرامنگ تھی کہ 8:30 مجھے سونا ہے. 8:30 بجا تو بیڈ پہ چلا گیا وہ. تو موت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کسی کا معاملہ بھی ایسا نہیں کہ تاریخ اور وقت مقرر ہو، پہلے سے اس کو پتہ ہو، وہ وقت آیا تو کہیں کہ اب تو مجھے مرنے کے لیے جانا ہے. تو موت اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح سے آدمی کے اوپر نیند آتی ہے. موت خدا کا یونیلیٹرل فیصلہ ہے، خدا کا یونیلیٹرل ڈیسیژن ہے جو کبھی کسی وقت کہیں بھی ہماری طرف آ جاتا ہے. اب یہ گویا اس میں دو طرفہ بات ہوئی. ایک طرف تو ڈیتھ ہماری پروگرامنگ میں شامل نہیں ہے، پروگرامنگ میں جو شامل ہے وہ ایٹرنیٹی ہے. جب خدا نے ہمیں بنایا اور قرآن میں ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، ساری باتیں اس کے اندر ڈال دیں. جس طرح کمپیوٹر میں آپ ساری باتیں ڈال دیتے ہیں، تو قرآن میں ہے کہ جب انسان کو بنایا خدا نے تو ساری باتیں اس کے اندر ڈال دی، اس کے مائنڈ میں. ہمارا مائنڈ فٹ کیا ہوا ہے خدا کی طرف سے، ہمارا مائنڈ فٹ کیا ہوا، ساری باتیں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں ایکسپٹ ڈیتھ. ڈیتھ اس سینس میں کہ یعنی ختم ہو جانا، مٹ جانا، اس سینس میں. تو سب کچھ ہمارے مائنڈ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن
ڈیتھ نہیں ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ ڈیتھ تو آنے والی نہیں ہے. جب ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں ایٹرنلی رہنا ہے. جب ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں ایٹرنلی رہنا ہے. کچھ دن اس دنیا میں، اس کے بعد والی دنیا میں. کچھ دن یہ ٹیسٹنگ پیریڈ میں رہنا ہے، یہاں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جانا ہے، اپنے ریکارڈ کے مطابق اس کا انجام بھگتنا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہے، یہ جو ہے ایک کنٹینیوٹی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں دو باتوں کو ایک ساتھ سوچنا پڑے گا. ایک طرف تو ہم یہ سوچیں کہ جب پیدا ہو گیا تو مجھے جینا ہے، ایٹرنلی جینا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں موت کے بعد میں ہیل میں پہنچ جاؤں، تو کیسے زندگی گزاروں گا میں؟ اس لیے مجھے تیاری کرنی چاہیے. یعنی ایٹرنل ورلڈ میں کیسے میں بھگتوں گا ہیل کو، تو ابھی سے میں تیاری کروں تاکہ مجھے پیراڈائز ملے. ایک سوچ یہ چلے گی جو ایٹرنٹی کو لے کر ہوگی. دوسری سوچ یہ چلے گی کہ جو میرے پاس ٹائم ہے وہ بہت ہی شارٹ ٹائم ہے، بس 10-20 سال 50 سال ہے، زیادہ نہیں ہے. موت آئی تو ٹائم ختم. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایگزامینیشن ہال میں. اب جیسے 3 گھنٹہ ہوا تو فون گھنٹی بجی، تو گھنٹی اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ کی نہیں ہوتی ہے، ٹائم کے ختم کرنے کی ہوتی ہے. یعنی 3 گھنٹے کے بعد جو وہاں الارم بجا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کی موت کا الارم تھا وہ نہیں، وہ ٹیسٹنگ پیریڈ ختم ہوگا اس کا الارم تھا وہ. دوسری سوچ یہ لانی پڑے گی ہمیں کہ بہت ہی تھوڑا وقت ہے، بہت ہی کم وقت ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، صبح یا شام آ سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں. تو جلد سے جلد جو یہ ملا ہوا ہے یہ چانس، اس کو اویل کرو. 1 سیکنڈ بھی ضائع مت کرو، کہیں بھی ڈسٹریکشن میں مت اپنے آپ کو ڈالو. ہر ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچاؤ، اپنے ٹائم کو مینیج کرو، اپنی انرجی کو مینیج کرو. اور کہیں بھی ایسا مت کرو کہ تم ویسٹ کرو اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو. اپرچونیٹی کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا انسان. جو اپرچونیٹی ہے اس کو اویل ہی کرنا ہے ہمیں، جو چانس ملا ہے اس کو ہمیں اویل ہی کرنا ہے، کیونکہ دیر از نو سیکنڈ چانس. ایک ہی چانس ملا ہے، اس کے بعد چانس ختم. اب اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ دوہرا طریقہ کیسے سوچے گا آدمی، ایک طرف تو سوچا وہ ایٹرنیٹی کو لے کر کے، ایک طرف لوگ سوچا یہ یعنی شارٹ ٹائم، ایک شارٹ پیریڈ کے لیے کہ تھوڑے وقت ملے ہیں ہمیں موت سے پہلے، اور ساتھ ساتھ آدمی ایٹرنیٹی کے اس میں جی رہا ہے، کیونکہ اس کا اندر کا جو احساس ہے وہ ایٹرنیٹی کو لے کر بنا ہے. تو کیسے آدمی سوچ سکتا ہے اس طرح سے؟ تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ایک برٹش اسکالر نے بڑا اچھا دیا، اسی سوال پر نہیں، کسی اور سوال جو اسی ٹائپ کا تھا، اسی ڈھنگ کا ایک سوال تھا جس کا جواب دیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ I am large enough to contain all these contradictions. I am large enough to contain all these contradictions. تو یہ ہے زندگی کی حقیقت. قرآن میں آپ دیکھیے، اگر قرآن کو آپ پڑھیں تو بار بار آپ کو آئے گا، اس میں آپ ملے گا آپ کو کنٹمپلیشن پر بہت زیادہ ایمفیسس دیا گیا ہے.
سوچنا سوچنا سوچنا. اس کے لیے اس میں کئی ورڈ آئے ہیں، مثلا تدبر، تفکر، تذکر، تبسم، اس طرح الفاظ جو سب کنٹمپلیشن سے ملتے جلتے ہیں. تو سوچنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. یہاں تک کہ جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہے کہ تسبیح کے دانے لے کر کے اس پر گننا، اللہ 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 کرنا. یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کے معنی ہے یہی سوچنا 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 سوچنا. ذکر کے معنی سوچنا. تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے. یہی ذکر ہے. تسبیح کے دانوں پر اللہ اللہ کرنا یہ ذکر نہیں ہے. اللہ کے جو سائنز ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سوچ سوچ کر ان کو ڈسکور کرنا، اور پھر اس سے آپ کا اندر تھرل آئے گا، آپ لیسن لیں گے، اس کے اندر آپ کے اندر خدا کا معرفت بڑھے گی، جنت اور جہنم کا احساس بڑھے گا. یہ ہے ذکر. تو اس کو کہتے ہیں کنٹمپلیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور ذکر سب سے بڑی چیز ہے. آپ غور کیجئے کہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح خوانی نہیں ہے. تسبیح کے دانوں کو گننا، یہ ذکر، یہ سب سے بڑی چیز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے سب بڑی؟ یعنی خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہوگا. یہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ تسبیح پہ جو دانے گنے آتے ہیں وہی سب سے بڑی چیز ہے. آپ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے. نہیں، ذکر کا مطلب ہے سوچ، دھیان. یہی بات ہے جو میں نے عرض کی آپ کی. یہ سب ذکر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ سب ذکر تھا. سوچنے سے آدمی نئی نئی باتوں کو جانتا ہے. سوچنے سے آدمی کی معرفت بڑھتی ہے. سوچنے سے آدمی کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. سوچنے سے آدمی کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو یہی ذکر ہے. اس ذکر کو اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی ذکر سے ڈسکوری ہوگی، اسی ذکر سے معرفت بڑھے گی، اسی ذکر سے آپ خدا سے قریب ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.